یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 49. کٹ گھڑی یار رہنی رہے یار تمہیں جاگو مومن بھائی جی جاگی جاگی نے اپنا الگ نے تم جاگو جاگو بھائی رہنا بہانیاں کے تو بھائی جی رہنا ہم نے مولانا حضرت امام کے فرمان پہلے سنے. امام فرمایا کہ بیت الخیال کی عبادت ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے اور یہ ایک مشکل چیز ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہم کو ہمارے پیروں نے اماموں نے فرمایا کہ پروڑیے 4 بجے اٹھو بندگی کرو. کہ ابھی 60 برس ہوئے 1920 تک 2 گھنٹے کی بندگی ہوتی تھی. مولانا علی شاہ مذہب کے زمانے کے اندر 3 گھنٹے کی بندگی تھی. اور اس کے پہلے کبھی میں جاؤں تو رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک لوگ 5 کلاس عبادت کرتے تھے. آج ہم کو یہ بات کا یقین نہیں آتا کہ کوئی آدمی 5 گھنٹے ایک بیٹھک میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن وہ لوگ تھے اور میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کالارنگا جیسا ہمارا مشنری اس کی 3 گھنٹے کی عبادت تھی. کالارنگا تو کبھی کبھی بیٹھتے تھے تو 24 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے مذہب کے اندر ایسے بہت سے بڑے لوگ نکلے, بہت پیدا ہوئے. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ اسی زندگی میں ایک ہو چکے ہیں. عبادت کرنے والے ہماری جماعت میں بہت ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اور یہی حکم ہے. آج میں 2-3 کوشچن کے جواب دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کو ہمارے مذہب میں اس پروڑیے کی بندگی کا جو حکم دیا تو یہ بندگی کرنے کا حکم اس کا کارن کیا؟ 3 وقت کی دعا بس نہیں. جواب یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا بس نہیں, سفیشینٹ نہیں. مذہب کے اندر بہت سے سٹیجز ہیں. ابھی حضرت امام فرمایا کہ پرفیکشن از ناٹ ہیومن. انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنا بھی کرے. پرفیکٹ تو ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. انسان دنیا میں کتنے بھی پروگریس کرے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میں نے کئی سال رات کو یہ بات کی, اندر درمیان میں بات کی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اپنی مرضی سے مریں گے نہیں. تو ہماری جو لائف ہے وہ کوئی پرپز لے کے آئی ہے. ہماری لائف کا پرپز یہ ہے کہ ہم پرفیکشن کی طرف بھاگیں.
हमको परफेक्शन की तरफ चलना चाहिए। हम परफेक्ट नहीं हो सकते इस जिंदगी के अंदर, लेकिन कभी न कभी खुदा ताला के शब्द में मिल जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। हमारी लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई है जानवरों में से। अभी तक हमारे अंदर जानवरों की इंस्टिंक्ट है। कोई आदमी बहुत जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, बहुत ही स्टबर्न है, तो हमारी पास्ट लाइफ के अंदर जरूर कोई ऐसा एलिमेंट रह गया है कि जिसने हमको इतना स्टबर्न बना दिया। ये एलिमेंट इंस्टिंक्ट है। म्यूल्स हैं, गधे हैं, ये लोग बहुत ऑब्स्टिनेट होते हैं। अगर गधा अड़ जाए उसको कोई मार डाले तो भी वो हंसे नहीं। इसी तरह से बाज आदमी है वो विंडिक्टिव है। अगर कोई किसी का बुरा कर दे तो वो फिर बदला लिए बगैर कभी नहीं छोड़ दे। विंडिक्टिवनेस है, वो सरपेंट की एलिमेंट है, उसकी इंस्टिंक्ट है, सांप की तरह। बाज आदमी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मूर्ख हैं, कितना भी समझाओ उनको समझ आती ही नहीं। गाय बकरी ये जो कैटल्स हैं वो मूर्खों के अंदर आते हैं। मैं सारी डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन ये 2-4 मिसालें बस हैं कि हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट अभी तक मौजूद है। भले हम इवॉल्व होके आए हैं, अब हमको रिफाइंड होना है। तो रिफाइनमेंट के लिए हमें सर्टन प्रोसेस के अंदर से पास होना पड़ेगा। ये आपके इधर माइन है, टिन की माइन है। जब उसकी ओर निकलती है तो वो कोई टिन नहीं होता, उसमें सैंड, स्टोन, पत्थर सब होते हैं। उसको रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के लिए आग में डालना पड़ता है। आग में डालने के बाद कुछ सर्टन एसिड डालते हैं, तब वो जाके रिफाइन होता है। हमको भी रिफाइनमेंट चाहिए, तो 3 वक्त की दुआ और जमात खाने की हाजिरी से कोई रिफाइनमेंट पूरी नहीं होती। रिफाइनमेंट के लिए हमें आग में पड़ना चाहिए। कोई भी मेटल जब रिफाइन की जाती है उसकी ओर निकालते हैं तो उसको बहुत मुसीबत में से निकलना पड़ता है। तो रूह को रिफाइन करने के लिए, जीव को रिफाइन करने के लिए हमें मुश्किलें उठानी पड़ेगी। हमें कुछ डिसिप्लिन में से पास होना पड़ेगा। और ये बड़े में बड़ा डिसिप्लिन जो हमारे मजहब का है तो वो तो ख्याल की इबादत है। सुबह का उठना बहुत मुश्किल है, इसी में मौलाना इमाम फरमाया कि ये बहुत डिफिकल्ट डिसिप्लिन है। आदमी किसी वक्त आ जाए जोर में, सताड़ा आ गया, बरस में 4 सताड़े का हुक्म है, तो हम सताड़े में उठते हैं, 3:30 बजे आते हैं, सुबह चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सताड़ा खत्म होता है आदमी तक जाती है, हम उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। जिस तरह से कोई दुनिया के अंदर आदमी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसको बैरिस्टर बनना है, उसको टीचिंग करनी है, कुछ भी हमको कोर्स लेना पड़ता है। कोई कोर्स 6 महीने का होता है, कोई 6 बरस का होता है। तो हमारे मजहब के अंदर भी अगर हमको रूहानियत का शौक है, अगर हमको ये ख्याल है कि मैं अपने आप को रिफाइन करूं, अगर मुझको ये चाहत है कि दुनिया की इस जो मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ है, मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकूं, यानी मेरा मतलब सक्सेसफुल का रूहानी साइड का है कि भाई मौत मेरी आए तो मैं खुदा के साथ मिल जाऊं, ये मेरी परफेक्शन और मेरी सक्सेस है। तो उसके लिए मैं तो ख्याल का कोर्स लेना पड़ेगा। बाकी मौलाना इमाम का एक फरमान है, मुसलमानों ने यूं समझ लिया कि मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, काफी इस्लाम पूरा हो गया। हज़रत इमाम फरमाया इस्लाम पूरा नहीं है। हमको तो खुदा के पास पहुंचना है। हमारा जो रूह है वो खुदा के नूर में से, उसके हुक्म से निकला, अब वापस हमको उधर जाना है। 1945 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कौम दार es Salaam में आए। दार es Salaam के अंदर एक मिशन कॉन्फ्रेंस बोला इस्लाम में। उस वक्त अफ्रीका में जितने मिशनरीज थे सबको बुलाया, एसोसिएशन वालों को बुलाया और माँ बाप ने उसमें लेक्चर दिया। वो लेक्चर पढ़ने जैसा है।
صاحب اس کے اندر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ سارے قرآن کا ایسنس اس آیت میں ہے. وہ آیت کون سی؟ صاحب نے اس کو نقل کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب کوئی مسلمانوں میں گزر جاتا ہے یا ہم کسی کو نیوز دیتے ہیں کہ بھی فلانا شخص گزر گیا تو ہر مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم خدا کے لیے ہیں، مطلب کہ ہم اگر جیتے ہیں تو خدا کے لیے جیتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وی آر فار گاڈ، یعنی وی لیو فار گاڈ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ and we will have to return to him. ہم ادھر سے آئے چکر لے کے واپس ادھر جائیں. خدا کے نور میں سے نکل کے ہم لیونگ پروسیس میں سے ایوولوشن میں سے ہو کے پکار ہوئے. ایوولوشن صرف شریر کی نہیں، ایوولوشن من کی بھی ہے، آتما کی بھی ہے. اس کے اندر ہم اگر بھول کر گئے تو بہت سے لوگ آگے جا کے پھر نیچے آ جاتے ہیں. گنان پڑھتے پڑھتے، گنانوں کی اسٹڈی کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ گنانوں میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی بہت ہے. ایسٹرولوجی سیکھنے گیا تو مجھے پتہ لگا کہ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کے اندر جو گرہ ہیں جن کو ہم پلینٹس کہتے ہیں، یہ بہت سے پلینٹس آگے چلتے ہیں اور کچھ ٹائم کے اندر وہ ریکارڈ ہوتے ہیں، آگے جا کے پھر واپس آتے ہیں. خدا کی ساری کریشن کے اندر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ بہت سی چیزیں ہیں آگے جاتی ہیں پروگرس کر کے پھر وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. ہماری ہیومن نیچر کے اندر بھی ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ تھوڑی سی پروگرس کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی ان کو خیال آتا ہے پھر جاگتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں. تو یہ پروگرس کبھی پوری نہیں ہو سکتی. وہ ڈٹرمائنڈ آدمی کہ جو ایک دم اپنے من کے اندر دృڑھ وشواس پیدا کرے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ ڈٹرمینیشن اور انسان کی ول پاور کے ساتھ مذہب چلتا ہے. مذہب ایک قسم کی اسٹیٹ ہے. مذہب ایک واو ہے. ایک جات کی آدمی کبھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. مذہب کی قسم کی قسم ہے تو ہر حالت کے اندر، ہر بابت کے اندر اس کو یہ پوری کرنی چاہیے. مولانا حضرت امام فرمایا بیت الخیال میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر تم بیت الخیال میں یعنی توڑی کے اندر داخل ہو جاؤ تمہاری مرضی ہے. بول لینا ضروری نہیں. ایسے ہمارے لاکھوں جتنے اسماعیلی بھائی ہیں ایران میں، سلمیا میں، رشیا میں، چائنا کے اندر، میجورٹی ہمارے اسماعیلیوں کے پاس بول نہیں ہے. اور بول لینا ہمارے مذہب کے اندر کوئی بھی ضروری نہیں. مرضی ہو گئی، یہ آبلیگیشن نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، اگر ہم نے بول لے ہی لیا تو پھر زندگی بھر اس کو پالنا پڑتا ہے. اس میں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. پھر گناہ ہو جاتا ہے. اگر ہم بول لینے کے بعد عبادت نہ کریں تو گناہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہمیں بول کی کوئی ضرورت نہیں. بول تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کھا پی کے مر جاؤں گا تو بعد میں میرا کیا ہوئے گا. بیت الخیال ان لوگوں کے لیے ہے. یہ تھرڈ کوشچن ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ بیت الخیال کیا ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بیت الخیال کیوں. اور یہ تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو ضرورت یہ ہے ان کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر میری موت کے بعد کی جو لائف ہے وہ کیسی ہوگی، وہ کیوں
میں پوری طرح اس کو جان نہ سکوں. خدا نے انسان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی پاسٹ کو جان سکے. اپنے اس جنم سے، برتھ سے پہلے وہ کہاں تھا، وہ سب کچھ انسان کے اندر ریکارڈ ہے. اور موت کے بعد مجھے کیا بننا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ بھئی میرے کو مرنے کے بعد کیسی پوزیشن چاہیے، کیسا مکان چاہیے، کیسی کنڈیشن چاہیے، روحانی سائز کی بات کرتا ہوں. بیت الخیال ان کے لیے جن کو موت کے بعد کی لائف کی پرواہ نہیں ہے، ان کو بیت الخیال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو اپنی روح کو خدا تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے اندر اس قسم کے بہت سے لوگ ہوئے. تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ٹورنٹو میں وائز کی. بلخ کا ایک بادشاہ تھا، ابراہیم بن ادھم. بہت سے انگلش سٹوریز کے اندر بھی اس کی اسٹوری آتی ہے. اس کا باپ مر گیا، وہ بادشاہ بن گیا. ایک سٹوری کے حساب سے تو اس نے ایک شرط لگائی تھی، وہ جیت گیا تو بادشاہ بن گیا. چلو ہے نہیں، بادشاہ بن گیا. ایک دفعہ اس کے محل کے اندر، پیلس کے اندر کوئی ایک فقیر ٹریول کرتا کرتا تھک گیا. واچ مین نہیں تھا، دروازہ کھلا تھا. وہ اندر جا کے اپنی گولڈی رکھ لی، سو گیا. کچھ ٹائم کے بعد بادشاہ ادھر سے تکرار ہوا. میں نے دیکھا کہ میرے محل کے اندر کوئی ایک فقیر آدمی بیٹھا ہے. تو اٹھایا، کیا ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تھوڑے آرام کرنے کے لیے آیا. مگر تجھے پتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرا محل ہے. تو کون ہے؟ کہ میں بادشاہ ہوں ادھر کا. تو نے بنایا؟ فقیر اس کو پوچھتا ہے. کہتا نہیں، میرے باپ نے بنایا. تو تیرا باپ کدھر ہے؟ وہ مر گیا. اور تو ہمیشہ رہے گا؟ کہ میں بھی مر جاؤں گا. پھر یہ ساتھ لے جائے گا. صرف اتنی سی بات بلخ کے بادشاہ کو، ابراہیم بن ادھم کو، یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے کلیجے میں گھس گئی. اس کے اندر کی جو آنکھیں تھیں وہ کھل گئی. اس کے اندر اویکننگ پیدا ہو گئی کہ یہ دنیا سچ میں کیا ہے. یہ سب بناؤ اور پھر چھوڑ کے چلے جاؤ. کچھ دنوں تک سوچتا رہا. بس ایک دن ایسا آیا، راج پاٹ دنیا کے بادشاہی چھوڑ کے درویش فقیر بن گیا. بڑی اچھی اس کی لائف ہے، پڑھنے کے لیے فقیر بن گیا. چھوڑ دی اس نے دنیا. اس چیز کو ہمارے گنانوں میں ویراگ کہا گیا. ویراگ کا مطلب ریئل انڈرسٹینڈ. جب انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے کوئی چیز کو تو اس کے اندر اویکنگ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو جو نظر آتا ہے وہ اس کے پہلے نہیں دکھتا تھا. بیت الخیال انسان کی روح کو جگاتا ہے. بیت الخیال انسان کو سوچنے کی طاقت دیتا ہے. بیت الخیال اس کو فیوچر کا بھان دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. بیت الخیال اس کو پریپیئر کرتا ہے آدمی کو کہ موت کے بعد اسے کیا کرنا ہے. کچھ لوگ افریقہ سے، انڈیا سے، پاکستان سے کینیڈا آ کے رہے تو انہوں نے کینیڈا یوں ہی آ گئے. انہوں نے پہلے عرضی کی، اپلیکیشن کی، ہم کو کینیڈا جانا ہے. کینیڈین گورنمنٹ نے ان کی اپلیکیشن سن کے دیکھ کے ان کو فارمز بھیجے. وہ فارمز فل اپ کیے. لمبے پروسیس کے بعد ان کو ویزا ملی. ویزا ملنے کے بعد انہوں نے اپنا مال وغیرہ جو کچھ بھی لانا تھا وہ سب کر کے اب مسافری کی. لیکن یہ ویزا کے پروسیس کے اندر 6-12 مہینے جو نکل گئے تو ان کے مغز کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کی کانشیس کے اوپر، مائنڈ کے اوپر ہر وقت یہ موجود رہا، مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے کینیڈا جانا ہے. ویزا کی انتظار کرتے رہے. اب ہم کو اس کینیڈا میں جانا ہے کہ جو موت کے بعد ہے. اس کی اپلیکیشن کرنی ہے، اس کا ویزا لینا ہے، پریپریشن کرنی ہے.
وہ سچا کیمرہ ہے کہ جہاں خدا بستا ہے، جدھر سے ہم نکلے ہمارا اصل مکان وہ ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں میں اصل مکان کا جو ذکر ہے تو اصل مکان خدا کا روح ہے. اس کی روح میں سے ہم لوگ نکلے ہیں، ہم کو واپس اس میں جانا ہے. ہمارے گنانوں کے اندر 184 کا پھیرا ہے. یہ 184 نا ایک قسم کی پریزن کی وال ہے. 184 ایک لمبی ٹرین ہے جو راؤنڈ پھرتی ہے. اس میں ہمارا جیو جو ہے وہ ایوالو ہوتے 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 انسان بنتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی اس میں پروگرس ہوتی ہے. بہت تھوڑے دنیا کے اندر ایسے جانور ہیں کہ جن میں انٹیلیجنس ہے. بہت زیادہ جانور ایسے ہیں کہ جس میں کوئی عقل نہیں. مگر جو چیز خدا نے انسان کو برین دیا ہے اور برین کے اندر انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنس کی جو نیوکلی ہے نا وہ ہماری سول ہے. انہوں نے ہم کو بہت کچھ بتایا ہے. ہمارے بدن کے اندر ہمارا جیو ہارٹ میں رہتا ہے اور آتما عقل میں رہتی ہے. سول کا جو اسٹیشن ہے وہ انٹیلیجنس کا سینٹر ہے. یہ سینٹر ہم پہنچ سکتے ہیں. انسان جب یہ سوچتا ہے، سوچتے 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 اس کے برین میں سے بڑے سے آئیڈیاز نکلتے ہیں. یہ سائنٹسٹ، یہ انوینٹرز، یہ ٹیکنالوجی جاننے والے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور اس طرح ان کو خدا اس راستے پہ لگا دیتا ہے. مولانا حضرت امام دار السلام آئے 82 کے اندر سلور جبلی کے پروگرام میں ماں باپ نے لیکچر دیا. ماں باپ فرمایا بہت سے سائنٹسٹ ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں، صاحب نے سولن ہیڈڈ کا نام لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے ڈسکور کیا. حضرت امام فرمایا کہ خدا نے اپنی مرضی سے ان لوگوں کے برین کے اندر ڈائریکشن دی کہ تم اس طرح چلو تو تمہیں یہ چیز ملے گی. بھلے کسی ایک ہیومن نے، ایک انسانی برین نے ایک چیز ڈسکور کی، لیکن اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی. اسی طرح سے جو بیت الخیال ہے، آدمی صبح بیٹھتا ہے، حضرت امام اس کو ایک بول دیتا ہے. وہ بول جو ہے وہ کیریج ہے. اس کیریج کے اوپر ہم اپنے مائنڈ کو سوار کرتے ہیں اور پھر ہم کنسنٹریشن کر کے اس بول کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنے من میں. نہ جیب ہلتی ہے نہ ہاتھ ہلتے ہیں. بہت سے لوگ بیت الخیال میں تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، اب آپ نے منع کیا ہے. بدن بالکل اس طرح سے رکھو کہ کم از کم آدھا گھنٹہ مردے کی طرح پڑے رہو. نو موومنٹ، فزیکل موومنٹ کسی بھی ٹائپ کی نہیں، نہ جیب کی نہ آنکھ کی. صرف مینٹل ایکسرسائز ہے کہ ہم اپنے اس بیت الخیال کے بول کو کنسنٹریٹ کر کے اپنے آپ کو ہم اس کو ریپیٹ کریں. یہ ریپیٹیشن چاہے ہماری بریدنگ کے حساب سے ہو چاہے ایسا ہی ہو گئے. نارملی ایک انسان بیٹھ کے جب بھی کچھ سوچتا ہے تو اس کی بریدنگ تو میکینیکلی چلتی رہتی ہے. اس کا خیال آدمی کا اپنے سانس میں نہیں ہونا چاہیے. البتہ پرانے زمانے میں امام سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں 7 کی بندگی رہتے تھے. یوگ کے اندر ایسی اسٹیجز ہیں کہ ہم پرانایام کرتے ہیں اور اپنے سانس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ڈیفیکلٹ کورس ہے اور لمبا پروسیس ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلے جائے اور وہ 24 آورز میں یا تو آرام کرے یا عبادت کرے. لیکن ہمارے لیے امام نے فرمایا ہے کہ ایزی وے یہ ہے کہ تم صبح بیٹھو، کنسنٹریٹ کرو بول کے اوپر، اپنی بریدنگ کا خیال چھوڑ دو اور اس بول کو تم ریپیٹ کرو. جو ریزم تم کو پسند ہوگے، لیکن ریتمیکلی
इस बोल को रिपीट करो, या अली, या अली, या अली। स्पीड ज्यादा करनी है, आपकी खुशी कम करनी है, आपकी खुशी जिस तरह आपको ठीक लगे, मजा आवे, इस तरह से इस बैतुल ख्याल के बोल को रिपीट करो, कंसंट्रेशन करके रिपीट करो। कुछ मुद्दत के बाद maybe 6 months, maybe 6 years, जब खुदा की मर्जी हो जाएगी और वो राजी हो जाएगा कि तुम उसको कंसंट्रेशन के साथ याद कर रहे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर भी ले जाए, मगर ये उसके हाथ में है। मौला फरमाया, नूर का पाना ऐसा नहीं है कि तुमको तरस लगी और तुमने जग उठा के पानी डाला गिलास में और पी लिया, ये ऐसी चीज नहीं है। इसके लिए 5, 10, 20 बरस तुम्हें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हर रोज इबादत करने से हमारे ब्रेन के अंदर जो कवर्स हैं ना, वो घटते रहते हैं और एक दिन वो सब कवर्स जब निकल जाएंगे तो लाइफ पैदा होगी। लेकिन सुबह की ये इबादत हमारे अंदर पेशेंस, टॉलरेंस, मैच्योरिटी, लंबी बुद्धि जिसको हम फास्ट साइकिलनेस कहते हैं, ऐसी क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं और ये क्वालिटीज हमको दुनिया में काम आती हैं। हमारा माइंड प्योर हो जाता है, हमारे अंदर से हसद निकल जाता है, ईर्ष्या निकल जाती है, बड़ाई निकल जाती है, ह्यूमिलिटी पैदा होती है। ये 7 क्वालिटी इबादत करने से जो हमारे अंदर रिफाइनमेंट पैदा होती है, वो हमें दुनिया की लाइफ के अंदर काम आती है। उससे दुनिया की लाइफ में दुख घट जाते हैं, सुख बढ़ जाते हैं। बाकी के दुनिया की बीमारी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं और कोई तकलीफें वगैरह हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये चीजें तो इंसान की रूहानी साइड के साथ कोई संबंध नहीं रखती। असल चीज तो इंसान का माइंड है कि माइंड के अंदर उसको खुदा ताला सुकून, आराम और पीस ऑफ माइंड देता है कि ये वो दौलत है कि जिसको मिलती है वही इस चीज को समझ सकता है, दूसरा नहीं। इस वजह दिन फरमाया कि जब 6 घड़ी 1.5 पौने 2 घंटे बाकी रह जाए रात, सुबह के वक्त तुम उठो, आहिस्ता आहिस्ता अपने क्रिएटर को याद करो। इसलिए तुम ये रास्ता लो ताकि तुम अपने पैदा करने वाले के नजदीक पहुंच सको और मरने के बाद हमारे लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा। ये हमारे बैतुल ख्याल का मजा और उसका मकसद है कि जो उसके लिए जो सीरियस है इस बात से। फिर बैतुल ख्याल की जो इबादत है जिंदारो, सुबह की इबादत जो हमने 1 घंटे की की, अब उसको 23 कलाक उस इबादत को संभालो और प्रोटेक्ट करो। सुबह परोड़िए उठे, इबादत की, मगर ये हम कॉन्शियसनेस में रहें, मैं झूठ ना बोलूं, मैं दगा फटका न करूं, मैं चीटिंग न करूं, मैं कोई और खराब काम न करूं, तो बाकी की सारी टाइम जो है 24 घंटे में 7-8 घंटे आदमी सो जाता है, 1 घंटा इबादत करता है और बाकी के जो 12-14 घंटे हैं इसके अंदर इंसान को अपनी सुबह की मॉर्निंग की इबादत की हुई संभालनी चाहिए कि बद काम नहीं होवे, गुनाह ना होवे, तो वो आदमी खुदा ताला के नजदीक पहुंचता है और फिर उसको इसी लाइफ के अंदर अपनी मौत के बाद की चीजें सब नजर आती हैं, विजुअलाइज कर सकता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कहाँ जाऊँ। बैतुल ख्याल एक कोर्स है कि 2-4-5 बरस तक इंसान उसके ऊपर अमल करे। रात को हर रोज आदमी 1-2 बजे सोवे तो वो सुबह की इबादत नहीं कर सकता, तो उसके लिए अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेना चाहिए। मगर सुबह की इबादत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोला आपको शुक्रिया बात करें, ईमान की सलामत दे, हकीकत की समझ दे, इबादत का शौक दे, शैतान से बचा के रखे, मुराद के ऊपर राजी रहे, लेकिन ये पूरी करे, दिन में दुनिया में शुक्रिया बात करें, 4 बातों की बात खाना बता खाना